وعلى آله وصحبه وأولياء الملك المؤمنين أما بعد برادران طریقت، آپ سب آج اس کوشش میں استقبال کرتا ہوں جو شرکت کیے اور واپس گئے، ان کا بھی استقبال ہے، دعائیں خیر۔ باتیں کرنے کے لیے موضوعات کی ایک فوج ہے، جیسا جیسا ایک وائز یا مقرر یا گفتگو کرنے والا آتا ہے، وہ اپنا نظریہ، خیال، تجربہ، بدل، راستے کی مصیبتیں اور جو کچھ حاصل کیا ہے اس کا کچھ حصہ بیان کر دیتا ہے تاکہ اس کو دلی راحت ملے۔ یہ سلسلہ جب اختتام تک آتا ہے تو جو آخر میں بیٹھتا ہے اس کو کیا کہنا ہے چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ کیوں کہ پیچھے سے جو سیلاب چلا آ رہا ہے، یا تو اس کو آگے بڑھانا، روکنا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ خیر، جتنے موضوعات پر باتیں ہوئی ہیں میں بھی اسی کا ایک سلسلہ بن کر بات کرتا ہوں۔ 1970 سے 2024 ہے، 80 نومبر 2010 20 24 یہ 54 چاند کی ملا لیے تو 55 یاد آتا۔ اتنے عرصوں کی جلسوں کی رودادیں مجھے یاد ہیں۔ حضرت کے چہلم کی فاتحہ سے پہلا عرص، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اب یہ 54 55واں۔ ابتدائی کیفیتیں یاد ہے، بعد کی ہیں، بیچ کی ہیں اور آج کی۔ ابتدا میں یہ ہوتا تھا، کچھ لوگ پرماننٹ ہوتے تھے، والد کے ایسے مریدین جو سینئر کہلاتے ہیں، ان میں سے ایک دو خلفاء بھی ہوتے تھے، پھر علماء بھی ہوتے تھے۔ جو لوگ پرماننٹ ہوتے تھے اس میں صوفی مودود صاحب بھی تھے، اور ہمارے بڑے بھائی تو بڑے بھائی تیج تھے، ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم تھے، ہماری ہر سال کی تبدیلی سے ہماری ذمہ داری بھی تبدیل ہوتی رہتی تھی، مگر اس میں بھی پرماننٹ ہوتی تھی۔ لیکن زیادہ تر جو باتیں ہوتی تھیں ان میں حضرت کی تربیت کا طریقہ کیا تھا، مریدوں کی تربیت کیسی کرتے تھے، ریاضت کیسی لیتے تھے، یا مراحل کیا ہے، تصور اس میں ذات کراتے تھے۔ یہاں ذرا بتائیے۔
تصور اس میں ذات کرواتے تھے. بڑا دیں گے کہاں سے دیکھیں گے. دیکھو یہ اس میں ذات اللہ کا نام تصور اس میں ذات کرتے کرواتے. اب دنیا کے مختلف سلسلوں میں ہندوستان کی حد تک بات کرو، دنیا تو بہت بڑی ہے، ہندوستان تو چھوٹا نہیں ہے. اکثر لوگ تصور شیخ کراتے، شیخ کا تصور. اس پہ بھی بات ہوتی تھی. تصور اس میں ذات کرنا، تصور شیخ کرنا. بات ایسی ہے کہ آپ کوئی بھی سلسلے میں، چاہے ہمارا سلسلہ چشتیہ ہی کیوں نہ ہو، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور جتنے ہیں، یہ لفظ تصور کے استعمال میں ہم اگر مبالغہ ہے تو قبول کر لیجیے کہ یہ لفظ میں ڈوب کے نکل گئے. ہم کو ڈوبنا پڑا، مجبور ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی بولتا ارے کیا ہے تمہارے بابا، اب دوست آ رہے تو سوچ دینے تصور شیخ کرو رہے تمہارے بابا، تصور اس میں ذات کرو بولتے. پھر کیا کرتے مشرق کیا کرتے؟ تو حضرت قبلہ فرماتے تھے رابطہ شیخ، شیخ کا رابطہ. تصور اور رابطے میں فرق ہے. بہت لمبی گفتگو ہے، دم رہتا تو صبح تک بھی سمجھاتا تھا، مگر دم نہیں ہے. لیکن ایسا سمجھا دوں گا کہ تھوڑی دیر سمجھانا کافی ہو جائے. میں اپنے سے سمجھایا تو الگ ڈیفینیشن ہے، حضرت قبلہ سے جو ہم سنے ہیں وہ سنا دیے تو وہ الگ ڈیفینیشن ہے، اور وہی پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے. یا کوئی بچہ ہی نہیں ہے جس کو میں بتا دوں، اتنا چھوٹا تھا. میں کس سے نہیں بول رہا ہوں، تعلیم ہے، یہ تربیت ہے. سبحان. روزانہ فجر کے بعد گھر میں ختم خواجگان ہوتا تھا، فجر کے فوری بعد. پھر ختم خواجگان ہوتے آنکھوں پہ پٹی بن کے بٹھا دیتے تھے. یہ تصور اللہ 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 ایسا دیکھتے رہو، آنکھ بند کر کے دیکھتے رہو، زبان سے بولتے رہو. جو بھی کپڑا رومال پکڑ کے بند دیتے، کوئی بھی کپڑا. تو ہمارے سے پوچھتے تھے سب سے، جو بھی بیٹھے گئے، کوئی ایک دو تین مرید بھی آ جاتے تھے جو حیدرآباد میں رہتے تھے. ہم لوگوں سے پوچھتے تھے تو ہم اتنے چھوٹے تھے، سوال ہی نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو نماز کس کی پڑھتا؟ اللہ کی پڑھتا، پیشوان کی پڑھتا. اتنے چھوٹے عقل میں آتا، ابھی بڑوں کی عقل میں نہیں آتا. کس کی نماز پڑھتا؟ اللہ کی پڑھتا، پیشوان کی پڑھتا. اب چھوٹے بچے بھی رہے تو عقل تو رہتی، مگر بڑبڑانا بھی نہیں، ڈر ہوتا تھا. اللہ کی پڑھتا. اچھا پھر امام کی کیا کرتا؟ امام کا تصور، اب سمجھ رہا ہوں، اب بات سمجھانا شروع کر دیا. امام کا تصور کرتا، اب ہم سوچتے اللہ نے تو اس کا منہ ادھر ہے، ہماری طرف کہاں ہے؟
فرماتے امام کی صورت دیکھنے سے تیرے کو کیا فائدہ ہے؟ امام گورا ہے کیا کالا ہے؟ ان کے الفاظ بول رہا ہوں، تک یاد ہے؟ ایسا ادھر سے شیخ مار کے ادھر نکال دیا ہے تو وہی نکلتا ادھر سے، دوسرا نہیں نکلنے والا ہے۔ کیا بات! تیرے کو پیشمان کے چہرے سے منہ سے کیا لینا دینا ہے؟ امام گورا ہے کیا کالا ہے، موٹا ہے کیا دبلا ہے، لمبا ہے کیا گڈھا ہے؟ کبھی بولتے ٹھنگنا ہے، لمبا ہے کیا ٹھنگنا ہے؟ تیرے کو کیا کرنا ہے؟ اتنے سوالات کرے تک بچے یہاں بڑے پریشان ہوں گے اتنا سنے تھے۔ تیرے کو اس کے چہرے سے کیا لینا دینا ہے؟ برسوں نہیں سمجھنا اور جرت بھی نہیں کرے ہے کیا بیان بول رہی ہے وہ بھی نہیں کرے، مگر روزانہ ہوتی تھی بات کو، وہ بات تو سمجھ میں آتی چاہتی تھی۔ ایک بار فرمایا، بلکہ کئی بار فرمایا، کسی وقت کے لحاظ سے بات بدل جاتی تھی۔ تو کس کی نماز پڑھتا؟ اللہ کی نماز۔ پیشوان کس کی پڑھتا؟ اللہ کی پڑھتا۔ اب کیا سمجھ کے باہر بات ہے، میں بھی اللہ کی پڑھتا، تو بھی اللہ کی پڑھتا، تو کیا کر رہا؟ پیشوان کی پڑھ رہا کیا؟ تو نہیں بولنا بول کے تو رہتا، مگر ہمت نہیں، کوئی بھی بڑے ہے ایسے لوگوں کو دی، بعد میں کوئی بولتا نہیں ہوں، امام کی اقتدا کریں، امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، امام جو کرا وہ کر رہے ہیں، رکعت بنا رکعت بن رہے ہیں، ہاتھ بنا ہاتھ بن رہے ہیں، رکوع میں گیا رکوع میں جا، سجدے میں گیا سجدہ۔ میں یہ ڈیفینیشن دیا، لوگ بولتے ہیں ہم اقتدا کر رہے ہیں۔ پھر پیشوان کس کی نماز پڑھ رہا؟ اللہ کی پڑھ رہا، تو بھی اللہ کی پڑھ رہا، انہیں بھی اللہ کی پڑھ رہا، تو پھر تیرا اس کا کیا ہے تعلق؟ کیا ہے؟ امام امام ہے، میں مقتدی ہوں، اس کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ بات نتیجے پہ آ رہی ہے، توجہ دے لو صرف۔ مقتدی پیچھے چلنے والا، امام مقتدا یعنی آگے جانے والا۔ اگر اب فقہ کی بات کرو، اگر مقتدی نماز پڑھنے والا امام کی اقتدا میں خیال سے نہیں نکل جائے، اقتدا حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، ایک حصہ ہے، وہ رکوع ہے تو رکوع، سجدہ ہے تو سجدہ، قیام ہے تو قیام، قاعدہ ہے تو قاعدہ، یہ ہے تو یہ، سلام ہے، یہ ایک حصہ ہے، لیکن نیت کرنا ہے۔ اقتدا تو بہذا الامام، میں اس امام کی اقتدا کرتا ہوں، یہ نیت کرتا ہوں۔ اگر یہ جو رابطہ ہے امام کا مقتدی کا، اگر یہ ٹوٹ گیا، مفتی مہاراشٹر جناب علامہ غلام مصطفیٰ صاحب یہاں ہیں، اس کی نماز ہوئی نہیں، وہ تو بچہ بھی بول دے گا، لیکن کیا وہ مقتدی باقی رہا؟ ان مقتدی باقی نہیں رہا تو اقتدا کا باقی رہی؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا منہ تکنے کے واسطے نماز پڑھ رہا،
انہیں گورا ہے، انہیں لمبا ہے، انہیں گڈھا ہے، انہیں ٹھینا ہے، انہیں لمبا ہے، انہیں موٹا ہے، انہیں دبلا ہے، انہیں بڈھا ہے، انہیں جوان ہے، تیرے کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تیرا کام اس کی اقتدا کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے۔ اتنی بات بول کے ختم ہو جاتی تھی، کتنے برس گزر گئے، چھوٹے سے بڑے ہو گئے، کبھی بات نہیں کر کے دوسری طرف گئی تو جاتی، نہیں تو اتنا ہی روزانہ یہی سمجھا سمجھا سمجھا۔ اب بات یہ ہے، یہ مرید کیا ہے اور اس کا پیر کیا ہے؟ فارسی میں پیر، عربی میں شیخ ہے۔ یہ اپنے شیخ کی اتباع کرتا ہے یا اس کے چہرے کو تکتے بیٹھتا ہے؟ دو میں سے ایک کام ہے۔ تکتے بیٹھ رہا وہ ایک الگ درجہ ہے، جیسا کہ نماز ایک درجہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وقت مقررہ پہ ہے وہ اقتدا۔ 24 گھنٹے بیٹھنا ان کی اقتدا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ مگر یہ مرید جو ہے شیخ کی اتباع ہے، اقتدا ہے۔ یہ سمجھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی اتباع کرنے والوں کی اتباع، پھر ان کی پھر ان کی پھر ان کی، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر اس میں نقص آ گیا تو جیسا پیشمان اور مقتدی کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ پوری امت پر رحم فرما، اللہ رسول اللہ سے کیسا رابطہ باقی رہے گا؟ کوئی رابطہ نہیں رہ سکے گا۔ اس رابطے کا تعلق نیت سے ہے، اس کا تعلق خیال سے ہے، اس کا تعلق سونے، اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے، چلنے، پھرنے، زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ وقت مقررہ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سے ہے۔ تو یہ اتباع ہے، پیر کی اتباع ہے، شیخ کی اتباع ہے۔ یہاں اتباع سیکھا تو ایک رتبہ آئے گا، ایک مقام آئے گا جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اس کو آ جائے گا۔ ایک چیز اور ایسی بات میں سمجھا دینا چاہوں گا اس موڑ پر، کسی بھی امتحان میں کامیابی اہم ہے یا درجہ اول کامیابی ہے؟ اہمیت درجہ الگ ہے، کامیابی اہم ہے۔ اتباع میں کامیابی یہ اہم ہے۔ درجہ اول کی اتباع صدیق اکبر ہو گئے، اہل بیت میں سیدنا علی ہو گئے، پھر ان کی اولاد ہو گئی، خانوادے در خانوادے چلے۔ اتباع کے درجات ہیں، جو بلند درجے پہ پہنچ گیا اس کو ایک عہدہ دے دیا گیا، تو بہت اچھی اتباع کر رہا، کل سے میں ذرا تھک جا رہا ہوں، پہلا گھنٹہ میں نہیں لیتا، میں آج تک تم پڑھو، میں دیر سے آ گیا تو کوئی بات نہیں، تم جتنا سمجھا نہ سمجھا، باقی نہیں سمجھا۔ تو یہ اس کو نیابت بولتے، کیا بولتے؟ نیابت، یعنی نائب بننا، نہ جانشین بننا۔ یہ دنیا میں بھی طریقہ ہے،
اسکولوں میں طریقہ ہے اور طریقت میں طریقہ. جس طالب علم پر آپ کو بھروسہ ہو جائے، آپ نے اس کو مختلف زاویوں سے آزما لیا ہے کہ یہ بچہ میری کلاس سنبھالے گا، چلو کلاس نکال دو. دکاندار ہے تو باپ دیکھتا یہ دکان کو کون سا بچہ اچھا سنبھال رہا، جو اچھا سنبھالا دکان، چلو. کوئی شعر پڑھے نا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. تو انہوں نے دکان پہ جب باپ نے دیکھ لیا کہ یہ دکان اچھی چلا رہا، صبح سے شام تک اس کو ڈیوٹی لگا دیے. سست کاہل کو بولے جلدی بلا کے کھلا کے سلا دے، میں تو نے دکان پہ سو جاتا. یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے. تو تصور شیخ کیا ہے؟ ہم ہندوستان میں ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے اس صدی کے پہلے. وہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. بہت بڑی شخصیت. ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ 40 صفحے بھی نہیں ہے، بڑا کم ہے. اس کا نام ہے تصور شیخ. میرے پاس گھر میں ہے، وہ کہاں ہے، بہت چھوٹا ہے، کتابوں میں چھپ جاتا ہے. تو اس میں کچھ عربی عبارتیں کوٹیشن میں سپورٹ میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے انہیں دیے ہیں. تو اس میں کمال ہو گیا ہے. شاید مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے یہاں اس عربی عبارت میں رابطۃ الشیخ لکھا ہوا ہے. اچھا، عربی عبارت میں رابطۃ الشیخ یعنی شیخ کا رابطہ. ٹرانسلیشن میں مولانا تصور شیخ کر دیا. تصور شیخ ترجمے میں کر دیے. یہ 2 دن 4 دن کی بات نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا. نہیں، میں جب کتاب پڑھا اس وقت کی بات کرتا. اب میں اس میں چاہتا تھا کہ اس پہ کچھ لکھوں. جس کسی کو بتاتے رہا ہم لڑائی جانے کا نہ کرو. مولانا احمد رضا صاحب لکھے تمہاری بھی پکڑ کر لے گے، تمہاری بھی ایسی کیسی کر دیں گے. ہاں ٹھیک ہے، بات تو لفظ اس پر دکھ رہا. عربی میں رابطہ ہے، وہ تصور کر دے رہے. تو آپ ان کی غلطی پکڑے جیسا ہو جائے گا. چھوڑ دو، سمجھ گئے، انجان مارو گے، وہاں پہ انجان ہو گیا. تو تصور شیخ کا ایک ایسا عجیب واقعہ گزرا ہے. میں نام کس کے بھی نہیں لیتا، لیکن روک دو 1-2 نام لے لیتا ہوں. روک دو کیا؟ ہمارے صفی مخدوم صاحب حیدرآباد گاہ بگاہ آ جایا کرتے تھے، ہمارے پاس آتے تھے، پھر کسی اور سے بھی ملنے جاتے. ایک بار ہوا یہ کہ وہ صوفی مخدوم صاحب جس سے ملنے گئے، وہ صاحب اور صوفی مخدوم صاحب ایک رکشے میں بیٹھ کے مکہ مسجد کو جا رہے تھے. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، قصہ نہیں بول رہا ہوں.
یہ قصہ نہیں بول رہا ہوں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، نزاکت سمجھا رہا ہوں. ادھر موتی گلی سے والد صاحب قبلہ ایک رکشے میں، سائیکل رکشہ آ رہے تھے، دیکھ لیے. جمعہ کی نماز ہو گئی، نماز کے بعد گھر کو آ گئے. صوفی مخدوم صاحب تھے، وہ جن سے گئے تھے نماز کو گئے تھے، انہوں ادھر انہوں ادھر، پھر ہمارے پاس آ گئے. بیان پوچھے، ارے مخدوم اس نے کہ وہ گیا کرے، تو انہوں بولے صاحب انہوں ایسا ایسا تصور شرک کراتے انہوں، تو میں ان سے جا کے بحث کرتا تھا، سب قائل کرتا تھا. حضرت غصے میں آ کے بولے تیرے کو تربیت دینے بول رہا ہوں، اس سے جا کے لڑنے کے واسطے بول رہا ہوں. تیرے کو لڑو بولا تھا میں؟ تیرے کو میں سکھایا، تیرے کو تربیت دیا، تو جا کے لڑوا گئی تو لوگوں سے. چلو قصہ ختم ہو گیا، ہم کو سمجھ میں آ گیا. میں وہ چھوٹا تھا، ابھی نہیں ہے بچے بولا مجھے شروع میں آ گئے. وہ صاحب مکہ مسجد میں انہوں بھی نماز پڑھتے تھے. بیان کی آخری عمر میں ساتھ جاتا تھا، جمعہ کو میں ساتھ رہتا تھا. میں حضرت ادھر پڑھے تو ان کے بازو میں پڑھتا تھا. اور وہ جو صاحب کا ذکر ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کے انہوں آ کے ایسا ہمارے سے یہ انہوں جیسے سامنے ہے یا ایک دور پہ انہوں ٹھہرتے تھے، ان کے مریداں آتے تھے، ان سے ملتے تھے. ان سے مریداں آ کے ملتے تھے، جیسا انہوں ہے یا انہوں ہے، میرے کو دیکھ رہا، میں ان کو دیکھ رہا. حضرت والد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، وہ صاحب بھی سامنے ہیں. لیکن وہ صاحب ذبیح اللہ شاہ صاحب کبھی آپس میں سلام نہیں کریں گے، یعنی میرے کو معلوم ہے کبھی نہیں سلام کرے، کبھی نہیں ملے وہ لوگ. خیر ہماری ملاقات جب بھی مخدوم صاحب آتے تو یہاں بہت زیادہ گھنٹوں زیادہ میں بات کرتا تھا، وہ جلسے کے علاوہ بھی دوسرے نہیں. ایک دن میں پوچھا وہ صاحب کا نام لے کے، مخدوم صاحب اپنا صوفی صاحب یہ مخدوم صاحب ہماری اماں کا دیا ہوا نام ہے. وہ اماں کا دیا ہوا نام ہے، وہی چل رہا. تو میں پوچھا مخدوم صاحب وہ صاحب فلاں صاحب ہے نہیں، بجان کی ان کی کبھی ملاقات ہوئی کیا، بات کرے کیا، آپ کو معلوم ہے کیا؟ تعجب ہوتا تھا میرے سامنے ہے جی، انہوں نے سلام نہیں کر لیا، نماز پڑھے. کوئی چھوٹے موٹے ایسے بڑے بڑے شملے ساتھ میں. مخدوم صاحب ایک بار ہوئی، ایک بار ہوئی، چونکہ مخدوم صاحب کے تھرو تو بات پہنچ گئی تھی، وہ تصور شیخ کی یہ اسی مکہ مسجد میں حضرت قبلہ والد صاحب قبلہ اس طریقت کے پیر کو پکڑ لیا. سلام علیکم ہوئی تو بجن پوچھے شاہ صاحب میں سنا ہوں آپ اپنے مریدوں کو، اور سے سنو، آپ اپنے مریدوں کو تصور شیخ کراتے ہو. بولا تصور شیخ کراتا ہوں. پھر سوال کیے
تصور اسم ذات کیوں نہیں کراتے؟ پوچھ رہے ہیں یہ تصور کرانے کا، تصور اسم ذات کرائیے، کیوں نہیں کراتے؟ تو انہوں جواب دیے کہ جب تصور شیخ اچھی طرح جم جائے تو پھر ہم تصور اس میں ذات کراتے۔ بہن بولے دیکھو، ایک تصور کا جمنا سب سے مشکل کام ہے، جب جم جائے تو اس کو توڑ دینا اس سے بڑا کام۔ تو انہوں نے ضدی بچے کیسا کرتے؟ ہاں ہم کرتے، ہاں ایسی کرتے، تو وہی بولتے ہیں ہاں ایسی کرتے۔ تو پھر حضرت پوچھے، انہیں تصور ذات کرے تک زندہ رہیں گا، بلکہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ جب تک زندہ رہیں گا تو ہم سے پٹائے، ایسا کیوں کرا؟ پہلے تصور اس میں ذات کراؤ، انہیں کبھی بھی مر گیا تو اس کی تصور میں مر گیا انہیں، تو انہیں چھوٹے بچوں کے جیسا بچے اڑیا میں گڑتے تھے، ویسی لانے ہم ایسی کرائیں۔ تو بولے تم کو اپنی پرستش کرانے کا اتنا شوق ہے کیا؟ ایسا ختم۔ تو تصور اس میں ذات اور تصور شیخ کا خلاصہ اس گفتگو میں ہے۔ بالکل صحیح، اور سلسلے خدا نمائی سامنے، کیا بات۔ اب جس طرح یہ بات سمجھاتے تھے، جس طرح نمازی نماز میں اپنے پیش امام کے رابطے میں ہے، وہ نہیں ٹوٹنا۔ قبلہ کا ایک شعر ہے، جب تلک تارے نفس ستار ہے، ستار چھپانے والا، جب تلک تارے نفس ستار ہے، ٹوٹنے پائے نہ مجھ سے تارے شہر۔ جب تلک تارے نفس ستار ہے، ٹوٹنے پائے نہ مجھ سے تارے شہر۔ حشر کا سودا ہوا کرتا ہے یہاں، اے وطن سرگرم ہے بازار شہر۔ کیا پیارا کلام ہے صاحب۔ تو ایسی بات ہے۔ اب ذرا ہم ایک ٹاپک کو مکمل کر چکے ہیں، اب دوسری ٹاپک مفتی ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب پرٹواڑا شروع کرے گفتگو۔ انسان قرآن کی اختتام پہ انسان کا ذکر ہے، ابتدا اللہ سے ہو رہی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ناس مانے لوگ۔ وطن صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا ایک غزل میں، وہ ایک ہی شعر بولتا ہوں، وطن صاحب قبلہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، آغاز کائنات کا انجام ہوں وطن، آغاز کائنات کا انجام ہوں وطن، والناس پر خاتمہ ام الکتاب کا۔
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आगाज कायनात का अंजाम हूँ वतन, वन्नास पर है खातिमा उम्मुल किताब। क्या प्यारा, क्या कूजे में बंद हो गया, समंदर कूजे में आ गया। क्या बात है। वाह वाह। आगाज कायनात किसके वास्ते हुआ, किसके वास्ते हुआ? आगाज तो है ही, अंजाम अंजाम वन्नास, नास को इंसान एक लफ्ज है कि नास पूरे इंसानों को जमा करे तो नास है। तो ये आज का मौजू अल्लाह से शुरू वन्नास पे खत्म। बिरादरान अजीज, अच्छा करे, गुफ्तगू तो होनी ही चाहिए। अब ये दूसरा टॉपिक है, एक तीसरा टॉपिक है जो शुरू में तज़किरा किया कि हर साल कोर्स में